پہلے یہ کہ الحمدللہ خان صاحب کی طبیعت بہتر ہے، اب سے ان کے آپریشن جو ہے وہ ہو چکا ہے، ان کو آئسولیشن وارڈ میں شفٹ کیا گیا ہے جہاں پہ ظاہر ملاقاتیں ان کو نہیں ہوتی، اور آپریشن جو ہے ہوئے ہیں، گولی جو ہے وہ ریموو کی گئی ہے ٹانگوں سے، چن کے اندر سے جو ہے وہ گولیاں ریموو کی گئی ہیں۔ اب الحمدللہ خان صاحب امید یہ ہے کہ کل تک جو ہے وہ دوبارہ اپنے اس میں آ جائیں گے، اور یہ جو جدوجہد ہے یہ ہر قیمت پہ جاری رہے گی۔ ہمیں قاتلوں کا بھی پتہ ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پلان کیا تھا۔ یہاں پہ رانا ثناء اللہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ سر کو چلنا ہے، سر کو چلنا ہے۔ اس یہاں کے جو لوگ ملوث ہیں ان کا بھی پتہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اٹیمپٹ کی گئی ہے اس کا بدلہ ہوگا۔ یہ قطعی طور کے اوپر یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ایسے ہی جانے دیں۔ پاکستان کے عوام اپنے رائٹس کے لیے اٹھیں۔ عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے، عمران خان کے اوپر حملہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان لوگوں کے گریبانوں تک ہمارے ہاتھ پہنچیں گے۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ اس طرح سے اسیسینیشن اٹیمپٹ جو آج ہوئی ہے، اور بڑی پلانڈ اٹیمپٹ تھی، دو جو ہے وہ فائرنگ سکواڈز استعمال ہوئے، ایک ڈائیورژن کے لیے اور ایک نے عمارت کے اوپر سے فائر کیا ہے، اور باقی جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے اس کو آزادانہ ہونا چاہیے، اس کو آگے بڑھنے کی اجازت دی جانی چاہیے، اور جس طریقے سے آج یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی گئی کہ وہ اس کو ڈائیورژن کر دی جائے، کہ ایک میڈیا گروپ کے لوگوں کو پہلے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کے ٹویٹس ہوئی، پھر اس کے بعد خبریں چلی، پھر اس کے بعد اس بندے کی جو ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ آ گئی۔ یہ بڑی پرانے اسکیمیں ہو چکی ہیں، ان میں نہ پڑے۔ عمران خان پاکستان کے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ عمران خان کا یہ جو آج ہمارے 10 لوگوں کا خون بہا ہے، ہر قطرے کا حساب ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہ موومنٹ چلے گی، یہ تحریک چلے گی، اور انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ عمران خان خود اس تحریک کو لیڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آج انہیں نئی زندگی دی ہے، اور وہ زندگی انہیں پاکستان کی نئی زندگی کے لیے دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس تحریک کو لیڈ کریں گے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔ اچھا سر، یہ سیکیورٹی آج عمران خان کو اللہ نے نئی زندگی نیا حوصلہ بھی دیا ہے، اور جو یہ رانا ثناء اللہ ٹائپ سٹوجز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ماؤتھ پیس ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے جو بولتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو ڈرا لیں گے، دبا لیں گے، دھمکا لیں گے، ان کی خام فہمی ہے۔ آج پورے پاکستان میں اسٹرائک ہوئی ہے، پورے پاکستان میں لوگوں نے بند کیا، خود سے نکلے، اور انشاءاللہ کل خان صاحب ایک نیا لائے عمل دیں گے، اور ہم وہی کریں گے جو عمران خان نے راستہ میں دکھایا ہے۔ ہم سب عمران خان ہیں۔ آج اللہ نے عمران خان کو نئی زندگی عطا کی ہے، گولیوں سے وہ بچے ہیں، سازش سے وہ بچے ہیں، اور اس سازش کا اعادہ عمران خان پہلے کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ انہوں نے 4 آدمیوں کے نام ریکارڈ کرا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ منظر عام پر آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، تو ڈرو اس وقت سے جب عمران خان وہ 4 نام کھلے عام بازار میں لے گا۔ عمران اسماعیل کے اپنے کپڑوں میں 5-6 سوراخ گولیوں تو ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں بنتی سر اس میں؟ بالکل، جس چیز کی بھی ذمہ داری ہے اس کو اپنی ذمہ داری سر فیصل فیصلہ باد میں فائرنگ کی اطلاعات ہے، پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو اندر ہیں، لیکن کہا جا رہا تھا یہ خونی انقلاب ہوگا یا خونی مارچ ہوگا، تو ان کی فیصل ووٹر سے پوچھیں نا، اس کو پکڑ کے اس سے پوچھیں۔ ظاہر ہے انہیں بھی جو ہے اس کا جواب دینا، یہ تو اب پوچھا جانا چاہیے، انویسٹیگیشن کا حصہ ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔ ادھر سے نکلیں گے، دسو ذرا علی اصغر منڈا، اصغر بھائی بولو، اصغر بھائی بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو جتنا بند ہو گیا رہنے دو، بجا چل رہا چل۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جس طرح امریکی ایجنڈے کے مطابق اور انڈیا کے ساتھ ساز باز ہو کر یہ مسلم لیگ نون اور ان کے ہینڈلرز نے آج جو قائد عوام عالم اسلام کے لیڈر جناب عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، بھرپور الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کا پوری طرح قانون کے مطابق محاسبہ کریں گے۔ اب ان کو بچ کر نہیں جانے دیں گے، اور ان کو قانون کے کٹارے میں لے کر آئیں گے،
और इनको इबरतनाक सजा देंगे। और आज ये जो लोश्ता दीवार है, ये नून लीग वाले और इनके हैंडलर ये इसको पढ़ लें कि इनका यौम हिसाब बहुत करीब आ चुका है और इनको हम इबरतनाक सजा देंगे और इनको इबरत का निशाना बनाएंगे। तेरा यार ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਰੋੜੀ ਵਜਣ ਦੇ ਸੀ ਕਿੱਟਿਆਂ ਚ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਧਰ ਹੈ ਆਸਮ ਭਾਈ